پھر یہ جو عظیم ثواب ہے، عظیم صبر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہاں پر دو باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان دو باتوں کو کوئی بھی انسان اپنا لے تو انشاءاللہ اسے دنیا میں بھی اجر ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ فرمایا کہ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ دو باتیں ہیں۔ ان مہاجرین میں، ان صحابہ کرام میں یہ دو باتیں بہت پائی جاتی تھیں۔ تو ظلم و ستم پہ صبر کیا، اپنے مال و دولت کو چھن جانے پہ صبر کیا، گھر بار کے چھن جانے پہ صبر کیا، اور اپنے رب پہ توکل اس اعتبار سے کیا کہ خالی ہاتھ ہو کر ایک اجنبی جگہ میں چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنے رب پہ توکل کیا تو رب نے نتیجے میں انصاریوں کو ان کا بھائی بنا دیا، اور انصاریوں نے جو محبت کا سلوک کیا وہ تاریخ انسانی میں لکھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو خوبیاں صبر، تصوف کی سلوک کی ابتدا میں ضرورت ہوتی ہے، اور توکل انتہا میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اپنے رب پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں، ہر چیز سے منہ موڑ لیتے ہیں، کسی چیز کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی، جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتا کہ اصل طاقت، اصل مالک، اصل قوت، سب کاموں کا کارساز یہ دنیا کا مال و دولت نہیں، لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہی ذات ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے وہ سب کے سب مرد تھے، ان میں کوئی بھی مخنث، کوئی بھی مؤنث نہیں تھے۔ یہ نبوت صرف مردوں کے ساتھ اللہ نے خاص رکھی ہے۔ تو اسی طرف اشارہ کیا، اور یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ اہل مکہ کا شبہ تھا۔ اہل مکہ یہ بکواس کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنا کے بھیجنا ہوتا تو فرشتے کو بھیج دیتا، انسان تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو رسول بنایا جائے، فرشتے بڑے مقدس مخلوق ہے، بڑی پاکیزہ مخلوق ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بنا کے بھیج دیتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے کہ آپ بشر ہیں اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے، کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم اس پہ ایمان لے آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شبہ کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اب تک جتنے بھی انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اس درمیان میں، وہ سب کے سب انسان تھے، وہ فرشتے نہیں تھے وہ، ہاں مگر ہم ان پہ وحی کرتے تھے، اس لیے وہ ممتاز ہوتے تھے۔ اور فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگوں تم علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہاں پہ علم والوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو، کہ اہل کتاب تو انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ تو مانتے ہیں انبیاء کرام کو، سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ یعنی مکہ والے بھی مانتے تو ابراہیم علیہ السلام کو تھے، اسماعیل علیہ السلام کو تھے، اور کوئی نبی ان کی طرف مبعوث نہیں تھے، لیکن اہل کتاب جو کہلاتے تھے وہ آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کو مانتے تھے۔ تو بھی ان سے پوچھ لو جا کر کہ وہ سارے کے سارے انسان تھے، ان میں کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ انسان تھے، کوئی ان میں فرشتہ نہیں تھا، مگر وہ ایسے انسان تھے جو فرشتوں سے بھی افضل تھے۔ فرشتے خود ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان سے برکت لیتے تھے، فرشتے ان سے محبت کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام وہ عظیم فرشتے ہیں کہ جو تمام انبیاء پہ وحی لاتے رہے، لیکن حضور علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے، کس قدر ان کو عشق تھا، اس کو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اشعار میں، شعر میں یوں بیان کرتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو،
اور بات ہو رہی جبریل علیہ السلام کی، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ تو وہ عشق تھا ان کو، تو وہ انبیاء افضل ہے، اگرچہ کہ ظاہر میں وہ بشر ہے، تو ان کی فضیلت کا انکار یہ کہہ کر نہ کرو کہ وہ بشر ہے، یہ کفار کا وتیرہ ہے، کفار کا طریقہ ہے۔ اور صحابہ کرام اور خود اللہ نے نبی سے بھی فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، وَلَكِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پہ وحی کی جاتی ہے۔ یہ کفار سے فرمایا تھا، اور مومنوں سے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟